پر آتے ہیں غامدی صاحب کے ایک سوال، اور میرا خیال ہے یہ بڑا علمی ایک مسئلہ بھی ہے اور ٹیکنیکل بھی ہے، اس کی ذرا وضاحت ہمیں مطلوب ہے۔ وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کچھ چیزیں سد لذریعہ ممنوع ہیں، یعنی کیونکہ وہ کسی چیز کی طرف لے کے جاتی ہیں برائی کی طرف، وہی حالی ہم بات کر رہے تھے، ہو سکتا کوئی مقدمہ ہے، بذات خود تو وہ حرام نہیں ہوتی، بذات خود وہ حرام نہیں ہوتی، لیکن وہ چونکہ ایک برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں اس وجہ سے وہ حرام ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم مثال لیں، کیا یعنی یہ جو لمس ہے یا نظر ہے، یہ سب چیزیں جن کو جیسے کہ حدیث میں غامدی صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جی شہوت ایک ضروری ہے، شہوت نہ ہو تو obviously، تو کیا سد الذریعہ جو چیزیں ہیں یہ کیا شرعن میں ممنوع نہیں ہوتی؟ ان کے بارے میں کیا شریعت ہمیں بتاتی، یعنی ان کے پیچھے کیا اس کی بیسس کیا ہے، اس کے بارے میں کیا پرنسپل ہے اور اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہ پرنسپل حقیقت میں ہے کیا؟ بیسیکلی دیکھیں، سد و ذرائع ہمارے یہاں اصول فقہ ایک پورا فن ہے جس کو مدون کیا گیا، اس کا ایک پرنسپل ہے، اس کا ایک ٹاپک ہے سد الذرائع، بلاکیج آف مینس، یعنی ان ذرائع کو روکنا کہ جو آپ کو حرام، معصیت، اللہ کی نافرمانی یا گناہ کی طرف یا شر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سدً للذریعہ جو چیزیں ممنوع ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہیں جنہیں فقہا نے کہا ہے، یعنی فقہا جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ شر کا ذریعہ بن رہی ہیں، یعنی اجتہاد ہے، یہ پرسنل انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے، فقہا جب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ شر کا ذریعہ بنتی ہیں غالب طور پہ، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ سدً لذریعہ منع ہے۔ جیسے فقہا یہ کہتے ہیں کہ جی رستے میں گڑھا کھودنا جو ہے یہ سدً لذریعہ منع ہے، کیونکہ اموات ہو جائیں گی، کوئی بچہ جو ہے وہ گڑھے کے اندر گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جن چیزوں کو شریعت نے منع کر دیا، جن کی ممانعت قرآن میں آ گئی، سنت میں آ گئی، بھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا ہو کہ وہ راستہ بن رہی ہوں کسی بڑے حرام کی طرف لے کے جانے کا، تو ان کو ہم سدً لذریعہ ممنوع نہیں کہتے۔ جیسے پہلے ہم نے جو بات کی وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وہ بحث سد الذریعہ کی بحث، وہ سد الذریعہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا کہ نظر نہیں ڈالنی غیر محرم عورت کے اوپر، یہ سد الذریعہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قبیل غیری، یعنی شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک جسے قبیل عینی کہتے ہیں، ایک جسے قبیل غیری۔ قبیل کا مطلب ہے برا، یعنی وہ بری چیز جو بے عینی ہی بری ہے، اس کے لیے میرا خیال ہے حرام لذاتی ہی بھی حرام لغیری، ہاں حرام لذاتی، حرام لغیری کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ چیز ہے جو قبیل غیری ہے، خود بری نہیں ہے لیکن اپنے غیر کی وجہ سے بری ہوگی، جیسے جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے، معمور بھی جو چیزیں ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک حسن لذاتی، ایک حسن لغیری۔ ایک وہ چیز ہے جس کا شریعت نے حکم دیا وہ بذاتی، اس کے اندر حسن ہے، ٹھیک، جیسے اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، صدقہ کرو، صدقہ بذاتی اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، ٹھیک۔ لیکن ایک چیز ہے حسن لغیری، خود اچھی نہیں ہے لیکن کسی دوسرے آبجیکٹیو کی وجہ سے اس کا حکم دیا گیا، وہ جیسے جہاد ہے، اب مارنا، قتل کرنا ظاہری بات ہے، کون کہتا ہے کہ یہ پسندیدہ نہیں، لیکن اس سے جو آبجیکٹیو حاصل ہو رہا ہے، جسٹس، انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، عدل کا نظام قائم ہو رہا ہے، ظلم ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کہا گیا یہ حسن لغیری۔ اسی طرح سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس کی دو قسمیں، قبیل ذاتی، قبیل غیری، ٹھیک ہے۔ تو زنا کیا ہے؟ یہ قبیل ذاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بذات خود اس کی ذات میں، ٹھیک ہے، برائی موجود ہے۔ لیکن بد نظری کیا ہے کہ دوسری کی طرف اوپر جو ہے وہ بری نظر ڈالنا، ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی غیر محرم عورت کے اوپر نظر ڈالنا، یہ کیا ہے؟ یہ قبیل غیری ہے، کیونکہ ویسے اپنی ذات میں لوگ یہی کہیں گے نا کہ دوسری طرف دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ دیکھنا تو بری چیز نہیں ہے نا، لیکن یہ غیر کی وجہ سے بری ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا وصف آ گیا، ایک ایسی اس کے اندر کیریکٹرسٹک آ گئی جس کی وجہ سے اس نے اس کو برا کر دیا۔ نہیں، یہ ایک ایسی چیز تک آپ کو پہنچاتی ہے، یعنی اس کے کانسیکوینسز جو نکلنے والے ہیں، اپنے نتائج اور جو ریزلٹس ہیں ان کے اعتبار سے، چونکہ یہ ایک بری چیز ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ قبیل لذاتی اور قبیل غیری کی بحث ہے، اس کو سد ذرائع کی بحث بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی آپ کو یہ کہنا کہ شریعت کے اندر جو ہے یہ چیز جو کہ یہ ہماری جیسے بات ہوئی پہلے کہ جی چونکہ شریعت نے یہ سب چیزیں مقدمات ہیں اور یہ سد الذریعہ
حرام ہے بذات خود حرام نہیں ہے، یہ اس بحث میں لے جا کے اس چیز کو ہم یہ بات کریں. اور میرا خیال ہے پھر اس کے اندر چونکہ وہی بات آپ نے جیسے کہ یہ فقہا کی بحث ہے، اگر غامدی صاحب اگر اپنی ایک اوپینین کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ سد الذریعہ ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کہیں گے کہ یہ حرام جو ہے یعنی کچھ اسپیکٹس میں ہے، میں کہتا ہوں نہیں یہ ایسے نہیں ہے. کوئی بندہ اس کو کہے گا نہیں یہ سد الذریعہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں برائی کی طرف لے کے جاتی. غامدی صاحب کہیں گے برائی کی طرف لے کے جاتی، تو پھر یہاں پہ بھی ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے گا. اصل میں ہم یہ بھی واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی دیکھیں سد و ذرائع کی بحث وہ ہے جس کو قرآن و سنت نے ٹچ نہیں کیا. جیسے ہم نے کہا کہ ورچوئل جو خلوت ہے، ورچوئل خلوت کو قرآن و سنت نے ٹچ نہیں کیا. اب اس کو آپ کہیں گے کہ اگر آج فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ سدن لذریعہ ممنوع ہے. لیکن فزیکل جو خلوت ہے وہ تو شریعت نے منع کر دیا، وہ سدن لذریعہ کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. ہاں وہ قبیل عینی ہے یا قبیل غیری ہے، اس کو شرع نے منع کر دیا. جس سے فقہا نے منع کیا وہ سد و ذرائع کی بحث ہے، جس سے شرع نے لیجسلیٹر نے منع کر دیا وہ سد و ذرائع کی بحث ہے. فقہا نے بحث کی پھر ظاہر ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اس میں فلیکسیبلٹی بھی آتی ہے اس میں ایک بندہ، اور وہ ٹائم کے حساب سے چینج بھی ہو جاتا ہے. ایک دن آج اگر وہ ایک درست آپ سمجھتے ہیں سد الذریعہ کی وجہ سے ایک چیز درست نہیں ہے، کل کو ہو سکتا ہے وہ درست بھی ہو جائے. لیکن شریعت کا چکا وہی بات ہے کہ وہ ایک ریگولر ہے اور منضبط ہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ قانون ہمیشہ وہ جاری رہے گا. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب.